ہمارا جو سوشل میڈیا پر نوجوان جو ہے اپنا وقت صرف کرتے ہیں، دین سے دوری میں سوشل میڈیا کا بھی کافی کردار ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اصل میں آپ دیکھیں دین کا مزاج یہ ہے، دین کے کچھ اصول اور ضوابط ہیں۔ مثال کے طور پہ ہماری بات الحاد پہ ہو رہی تھی، لادینیت پہ ہو رہی تھی۔ ایک بنیادی سا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا؟ الحاد کا یہی بھئی اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا؟ حالانکہ ہمارا دین کیا بتاتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب انسان یہاں تک پہنچ جائے کہ اس کو کس نے پیدا کیا، اس کو اور اللہ کو کس نے پیدا کیا، تو یہاں جا کے کیا کرنا چاہیے؟ دین نے ہمیں کیا بتایا؟ یہاں جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ لفظ بولنے چاہیے، آمنت باللہ، میرا اللہ تعالیٰ پہ ایمان ہے، مجھے یہ نہیں پتا اللہ کو کس نے پیدا کیا، مجھے اس سوال کے جواب کا پتہ ہی نہیں ہے، اور نہ ہی میں اس سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ سوال ہی غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا، یہ سوال ہی غلط ہے، کیونکہ پیدا اس کا پوچھا جاتا ہے جو مخلوق ہو۔ آپ کو ویسے یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی جو مخلوق ہو اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے اس کو کس نے پیدا کیا، جو خود خالق ہو اس کے بارے میں تو نہیں پوچھا جاتا کہ اس کو کس نے پیدا کیا۔ تو اس طرح کی چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو بتایا وہ یہ ہے کہ جب اس طرح کے سوالات آپ پہنچ جائیں، اس بحث اس طرح کا رخ اختیار کر جائے، تو پھر انسان کو واپس آ جانا چاہیے، پھر اس سے آگے نہیں جانا چاہیے۔ لیکن سوشل میڈیا کا مزاج یہ ہے کہ آگے سے آگے جائے، اور بلکہ ان لوگوں کا یہ جو الحاد پھیلاتے، جو لادینیت پھیلاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم لوگوں کو تحقیق کا مطلب تحقیق کرواتے ہیں اور ہم لوگوں کا سوالات کے جواب دیتے ہیں۔ آپ لوگوں کے سوالات کے جواب نہیں دیتے، آپ تو لوگوں کو یقین کی، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یقین سے نکال کے شک کی وادیوں کے اندر گرا رہے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو والدین ہیں یا اس طرح جو بھی مطلب جن کے بھی انڈر جو لوگ ہیں ان کو ان چیزوں سے بچانا چاہیے اور تربیت کرنی چاہیے۔ نہیں تو یہاں پر اگر ہم سوشل میڈیا کا جو استعمال ہے، جب دوسرے لوگ اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو ہم بھی تو اس کو دیکھیں، ہر چیز کے کچھ پہلو ہوتے ہیں، کچھ پازیٹیو کچھ نیگیٹو۔ تو نیگیٹو جو پہلو ہیں وہ تو ہیں ہی، لیکن آپ نیگیٹو طرف جائیں نہیں، اس کو اچھے دیکھیں۔ یہ فیسلٹی ہے، آپ کے پاس ایک فیسلٹی ہے، اس فیسلٹی کے تھرو آپ جو ہے وہ دین کی خدمت کر سکتے ہیں۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں، یہ بات بڑی اہم ہے، یہ باتیں بڑی ہمیں خوشنما لگتی ہیں کہ بھائی جس طرح وہ میڈیا کو استعمال کر رہے ہیں یا سوشل میڈیا کو استعمال کر رہے ہیں، ہمیں بھی استعمال کرنا چاہیے۔ میرے بھائی آپ معاملے کی نوعیت کو تو سمجھیے، ایک بندہ ہے اس نے صرف شبہ چھوڑنا ہے، اس نے صرف شک پھیلانا ہے، آپ نے اس بات کا رد کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جھوٹے تھے۔ اب اس کا جواب جو ہے وہ ایک سطر میں تو نہیں ہو سکتا، اس کا جواب ایک لائن میں تو نہیں ہو سکتا، اس کے لیے تو لمبی چوڑی بات کرنے کی ضرورت ہے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، وہ ایک لائن چھوڑ کے تو چلے جاتے ہیں۔ اب اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ نوجوانوں کو کہیں کہ جائیں جا کے ان کے شبہات کو پڑھیں پھر ہم آپ کو جواب دیتے ہیں۔ اس کا حل یہ ہے کہ نوجوانوں کو وہاں تک جانے ہی نہ دیں۔ میری بات سنیں، آپ کا جو بچہ ہے، چھوٹا بچہ، آپ اس کو کھلا چھوڑ دیتے، چاہے وہ چھری جا کے پکڑ لے، چاہے وہ جا کے کرنٹ کے اندر ہاتھ لگا دے۔ اور کس سوسائٹی میں رہا ہے، وہاں کے لوگوں کے ساتھ جانتا اردو اور ساری اس کے مسائل ٹھیک۔ اب وہ مسجد میں جب گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کے گھر میں قرآن پاک نہیں ہے۔ اس نے آگے سے کہا نہیں جی ہمارے گھر میں قرآن پاک کیسے ہو سکتا ہے، ہم تو کرسچن ہیں۔ اب وہ کہہ رہا ہے، وہ کرسچن کہہ رہا ہے کہ اب مولانا صاحب نے بجائے اس کے، اب دیکھیں وہ آپ کے پاس چل کر آیا ہے، اب وہ سیکھنا چاہتا ہے، اب وہ اسلام کی طرف آنا چاہتا ہے، اور وہاں پر مولانا صاحب نے ان کو غصے سے کہا کہ آپ کو مسجد کے اندر کس نے بات ساری سمجھ گیا، یہ چھوٹا سا پوائنٹ کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اس طرح کی چیزیں موجود ہیں۔ لیکن میری اصل میں بات پتہ کیا ہے، میں اصل میں بات یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، اس طرح کی مثالوں کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اس طرح ہو سکتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پورے دنیا کے اندر صرف ایک ہی مسجد ہے، صرف ایک ہی مولوی صاحب ہے، محلے کے اندر صرف ایک ہی مولوی صاحب ہے۔ جب آپ دنیا کے اپنے کاموں کے لیے 100 لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر آپ کو ایک عالم دین سے مسئلہ نہیں پتا چلا، آپ دوسرے عالم دین کے پاس چلے جائیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ عالم دین کا عمل بالکل صحیح ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک نے غلطی کی تو دوسرے کے پاس چلے جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارا رستہ سیکھنے کے لیے کوشش کرتے ہیں ہم اس کو اپنا رستہ، ہم اس کا دل کھول دیتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے، وہ مطلب کون سے انہوں نے مذاہب، مطلب مجوسی تھے، پھر عیسائیت، یہودیت، سارا کچھ کر کے پتہ نہیں کہاں سے چلے، کہاں سے آ کے مدینہ منورہ کے اندر پہنچے۔ تو انہوں نے محنت کی، کوشش کی، آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب انہوں نے کلمہ پڑھا، وہ مسلمان ہو گئے۔ تو محنت بھی کرنی چاہیے۔ اصل میں ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید ہم نے اسلام قبول کر کے شاید کسی پہ، یا اسلامی تعلیمات پہ عمل کر کے ہم نے شاید کسی پہ احسان کرنا ہے۔ بھئی یہ ضرورت ہے، اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ نے اپنی اس دنیا کے اندر آنے کا مقصد ہی پورا نہیں کیا۔ اگر آپ کو ایک جگہ سے آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو آپ دوسری جگہ پہ چلے جائیں۔ میں ایک اور اہم بات ہے، اگر آپ مجھے تھوڑی سی اجازت دیں، میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اصل میں یہ ایک بات بڑی مشہور ہے کہ
نوجوان چاہتے ہیں کہ ہمارے ہر سوال کا جواب دیا جائے. نوجوانوں کو یہ بھی سیکھنے کی ضرورت ہے کہ کس سوال کا جواب ہے اور کس سوال کا جواب نہیں ہے. ہر سوال کا جواب نہیں ہوتا. جیسا کہ میں آپ سے پہلے بھی ایک بطور مثال آپ کو پیش کر چکا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایسے سوالات ہیں جن کو کہا کہ ان پہ خاموشی اختیار کر لی جائے. اصل میں ملحدین جو ہیں، لادین لوگ جو ہیں، ان کا خود اپنا تو دین کوئی ہے نہیں، ان کا کوئی اپنا مبادی اور اصول تو ہے نہیں، کوئی اصول و ضوابط تو ہے نہیں ہے. اس لیے وہ جو بھی چاہتے ہیں وہ مطلب کوئی بھی شوشہ چھوڑ کے پھر کہتے ہیں چلو جی اس کا جواب لے کے آؤ. بھائی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا جواب کوئی ہوتا نہیں، اس طرح پہ سوچنا ہی جائز نہیں ہے. تو ہمارے نوجوانوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ بے راہ روی نہیں ہونی چاہیے. دین کا مزاج جو ہے نا وہ فلسفیانہ مزاج نہیں ہے، وہ دانشورانہ مزاج نہیں ہے کہ آپ زمین و آسمان کے کلابے آپس میں ملاتے ہیں. دین کا مزاج یہ ہے، قرآن مجید جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے، پوری انسانیت کے لیے جب تک دنیا رہے گی ہدایت والی کتاب ہے. لیکن اس کے صفحے کتنے آپ نے گنا؟ مطلب بالکل ایک چھوٹی سی کتاب. اس کی وجہ کیا ہے کہ دین کا مزاج ہے مختصر بات کرنا، جو حق بات ہے اس کو وضاحت کر دو. ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر باطل کی تردید کرے. حق واضح کر دینا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ملحدین ہیں یہ اس طرح کے اعتراضات چھوڑتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ چھوٹے بچے، میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ہمارے نوجوان کو مطلب جو جی چاہتا ہے، جو اس کے ذہن میں سوال اٹھتا ہے، اس طرح چھوڑ دینا چاہیے. آپ کا اگر بچہ ہے، آپ اس کے ہاتھ میں چھری پکڑا دیں گے کہ بھائی جو جس طرح مرضی اس کے ساتھ کھیلتا رہے؟ آپ اس کو کہیں گے کہ یہ بجلی کی ننگی تاریں ان کے ساتھ جیسے مرضی کرتا رہے؟ نہیں کریں گے. اس کی وجہ یہ کہ یہ چیزیں اس کے لیے جان لیوا ہیں. تو جو چیزیں اس کے ایمان لیوا ہیں ان سے بھی تو اس کو بچانا چاہیے نا. بچوں کو، نوجوانوں کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ چیزیں میرے ذہن کے اندر کیا کیا اثرات چھوڑیں گی. تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان چیزوں سے ان کو بچایا جائے. اور یہ جو میڈیا ہے، سوشل میڈیا، اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے اوپر کڑی نگرانی ہونی چاہیے. ہاں اگر ان کے ذہن کے اندر کوئی اشکالات پیدا ہو گئے ہیں تو پھر ان کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور ملحدین جو ہے ان کے ساتھ مکالمے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ ساری دنیا کے سامنے آ جائیں، میرے ساتھ بیٹھ کے بات کرنا شروع کر دیں. وہ مثال کے طور پہ یہ اس طرح ہم چل ہی نہیں سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اصول و ضوابط موجود ہیں، ان کے کوئی اصول و ضوابط نہیں ہے. وہ تو کسی بھی انداز سے اگر وہ ہمارا کچھ بھی نقصان نہ کر سکے تو ان کا تو پھر بھی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ ان کا تو کچھ ہے ہی نہیں ہے. لیکن میرا جو ہے، اگر میں ملحد کو جواب دوں یا نہ دوں، میرا تو کوئی نہ کوئی نقصان تو ضرور ہو جائے گا. تو لہٰذا یہ بات طے کر لینی چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ اس انداز سے نہیں چل سکتے جس طرح وہ ہمیں چلانا چاہتے ہیں. وہ ایک لفظ میں کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تھی، اللہ تعالیٰ یہ ہے. تو ہمیں اس کا لمبا چوڑا جواب دینے کی بجائے ہمیں اس سوال کو کنڈم کرنا چاہیے اور یہ کہنا چاہیے کہ یہ سوال اس جگہ پہ ہو ہی نہیں سکتے. اگر آپ کرنا چاہتے ہیں میرے ساتھ بند کمرے میں بیٹھے، آپ جو بات کریں گے میں اس کی بات کا جواب دوں گا. یہ بالکل ایسے ہی ہے. مثال کے طور پہ میں کسی کو کہہ دوں کہ بھائی تو نطفہ حرام ہے اور اب اس کا جواب دے. بھائی اس کا جواب نہیں نہ ہو سکتا، اس کا جواب اس انداز سے تو نہیں ہو سکتا. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ہر بندے کے ذہن میں ہونی چاہیے. یہ بات ذہن کے اندر بٹھا لینا کہ ہر چیز کا حل مکالمہ ہے اور ہر چیز کا حل آپس میں ڈائلاگ ہے، یہ ایسے ہو ہی نہیں سکتا. جی اینڈ پہ چونکہ ہمارے